ہمارے بھائی امت مصطفیٰ ہے اور بیان کرنے والے نبی کی امت کے غلام علماء کرام جو نبی کے وارث ہیں. تو یہ محفل ہمارے لیے روشنی ہے، روشنی کا مینارہ ہے جس سے اچھا راستہ نظر آتا ہے. کون سا راستہ جنت کی جانب جا رہا ہے اور کون سا راستہ دوزخ کی طرف جا رہا ہے. مسلمان بحیثیت ایمان اور بحیثیت مسلمان یہ ہمیشہ خواہش رکھتا ہے کہ مولا تو مجھے دنیا میں بھی عزت دے اور اپنی آخرت کے اندر بھی عزت دے. تو آخرت میں عزت کم ملے گی جب مسلمان کو جنت ملے گی. اگر دوزخ کی راہ کے سپرد کیا گیا تو وہ عزت نہیں ہے بلکہ وہ بربادی ہے. عزت کب ملے گی جب مسلمان کو اللہ کا. اس لیے ان محفلوں میں آنے کا ہمارا مقصد ایک ہے کہ ہماری دنیا بھی اچھی بنے اور ہماری آخرت بھی اچھی بنے. اللہ کے محبوب کی حدیث ہے کہ یہ بخاری شریف قرآن اور حدیث دو کتابوں پہ مسلمانوں کے ایمان کا دار و مدار. قرآن اللہ کا کلام ہے اور حدیث مصطفیٰ کا کلام ہے. قرآن اللہ نے نازل کیا رسول اللہ پر اور 23 سال کے زمانے میں اترا. اب قرآن میں جو کچھ مشکل باتیں ہیں، انوکھی باتیں ہیں یا پوشیدہ باتیں ہیں جو ہماری سمجھ سے اوپر ہے، ان کو میرے نبی نے حل فرما دیا اور اسی کو حدیث کہتے ہیں. لہذا ہمارا ایمان قرآن پر بھی ہے، ہمارا ایمان حدیث پر بھی ہے. ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں اور حدیث کو بھی مانتے ہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. یہ میرے بندو جو میرا نبی تمہیں دے اسے تم قبول کر لو اور جسے نبی منع فرمائے اسے تم رک جاؤ. بس یہ قرآن کا فیصلہ اور قرآن کا فیصلہ رب کا فیصلہ. تو رب نے ہمیں ایک اسپیشل پاور دیا کہ مسلمان سچا تو کب کہلائے گا کہ نبی کے فرمان پہ چلے اور نبی کے فرمان پہ زندگی پوری کر جا. اسی کا نام اسلام. اب اللہ نے ہمیں فرمایا اقیم الصلاۃ، یہ قرآن ہے. نماز پڑھو، مگر نماز کتنی؟ 5 ٹائم کی، 6 ٹائم کی، 7 ٹائم کی. اس کا قرآن میں ذکر نہیں. ظہر کی نماز کب پڑھیں؟ 2 بجے، 3 بجے، 4 بجے. قرآن میں اس کا ذکر نہیں. ظہر میں کتنی رکعت پڑھیں؟ قرآن میں اس کی تفصیل نہیں. عصر کی نماز کب اور کب پڑھیں؟ قرآن میں اس کی تفصیل نہیں. مغرب کی نماز کب پڑھیں، کتنی رکعت پڑھیں؟ قرآن پاک میں نماز پڑھو مگر ڈیٹیل نہیں، اس کی تفصیل نہیں ہے، اس کا خلاصہ نہیں ہے. زکات دو حکم ہے اللہ کا، آمنا صدقنا، زکات فرض ہے. مگر اونٹ کی زکات کتنی، گائے کی زکات کتنی، بکریوں کی زکات کتنی، سونے کی زکات کتنی، چاندی کی زکات کتنی؟ یہ قرآن پاک میں نہیں. بس زکات دو یہ فرض ہے. کتنی زکات دیں یہ قرآن میں نہیں. حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ نے نوازا ہو تو بیت اللہ کا حج کرو. آمنا صدقنا، حج امیر پہ فرض، مالدار پہ فرض. مگر طواف کتنا کرے، کتنے چکر لگائیں، کہاں کنکری مارے، کیسی کنکری مارے، کہاں موقف کریں، عرفات میں کیا پڑھیں، عرفات میں کیسے جائیں، احرام کہاں سے باندھیں، کب تک احرام باندھیں، اس کی ڈیٹیل قرآن پاک میں نہیں ہے. تو اللہ نے ہمیں دین تو دیا، آمنا صدقنا، اللہ نے ہمیں فرمان تو دیا، مگر رب نے ہمیں اپنے محبوب کا محتاج بنا دیا. کس کا محتاج بنا دیا؟ اپنے رسول کا. کہ نماز کی ڈیٹیل پوچھنی ہو تو میرے محبوب سے پوچھو، زکات کی تفصیل پوچھنی ہو تو میرے نبی سے پوچھو، حج کا طریقہ معلوم کرنا ہو تو میرے نبی سے پوچھو. روزہ کب رکھیں، کب تک رکھیں، کیسے رکھیں، اس روزہ رکھنا یہ میرا حکم ہے، کیسے رکھو یہ میرے مصطفیٰ سے پوچھو. تو مسلمان کو رب نے اپنے قرآن میں اپنے محبوب کا محتاج بنا دیا. جب تک نبی کا دامن نہ پکڑیں گے اسلام ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا. نماز کے لیے نبی کے محتاج، روزوں کے لیے نبی کے محتاج، زکات کے لیے نبی کے محتاج، مرشد کی معلومات کے لیے نبی کے لیے محتاج، نبی کے محتاج. ہر موڑ پہ رب نے ہمیں اپنے محبوب کا محتاج بنا دیا. لہذا ہم یاد رکھیں کہ رب ہمارا ایک ہے، خالق ہمارا ایک ہے، مالک ہمارا ایک ہے. اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں زندگی
بخشی ہے، اس نے ہمیں اولاد دی ہے، اس نے ہمیں ماں باپ دیا ہے، اس نے ہمیں عزت دی ہے، اس نے ہم کو روزی دی ہے، یہ سب اس کا کرم ہے۔ اس نے ہمیں اسلام دیا ہے، مگر اسلام کون سا؟ اسلام وہ جو نبی کی زبان سے نکلتا چلا گیا، وہی اسلام بنتا چلا گیا۔ جو محبوب نے فرمایا وہی حلال ہے، نبی نے فرمایا وہ حرام ہے۔ میرے آقا کا ہمیں رب نے محتاج بنا دیا، اس لیے لاہور کا اقبال کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوہو قلم تیرے ہیں، یہ دنیا بھی تیری، یہ آسمان بھی تیرا، یہ سب تیرے ہیں، تو مصطفیٰ کا ہو جا دنیا تیری ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں اللہ کی حکمت حکم کو بھی مانا ہے، اس کی حکمتوں کو بھی مانا ہے، اس کے فرمان کو بھی مانا ہے، اور اس کے ساتھ اس کے محبوب کے فرمان کو بھی مانا ہے، اس کی پاکیزہ تعلیمات کو بھی مانا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بہت بڑے نبی کے مقدس صحابی ہیں، سرکار عمر کے ساتھ زادے، بہت بڑے حدیث کے امام، نبی پاک کے ساتھ رہنے والے، وہ حج کرنے کے لیے مدینے سے مکہ شریف آ گئے، بیچ میں آئے اونٹ پہ سوار، اس زمانے میں سواری گھوڑا اونٹ تھا، تو درخت کا ایک تنا کھڑا اور اس کی ٹہنیاں کٹ گئی یا سوکھ گئی، بارش نہیں تھی، ٹہنیاں سوکھ گئی۔ اب جب وہ نبی کے صحابی درخت کے قریب آئی، وہ مسلمانوں کے سردار تھے، بزرگ صحابی تھے، اشارہ کیا کہ آپ لوگ چلتے رہو، تو دوسرے سوار لوگ پورا قافلہ آگے بڑھتا رہا۔ حضرت عبداللہ وہاں رک گئے، اور وہ درخت کا جو پیڑ کا تنا تھا کھڑا تھا، اسے اپنے صافے کو الجھا کر کے صافے کو گرا دیا۔ گرانے کے بعد صافے کو کھولا، کھول کے اونٹنی کو ٹنگ دے کے یوں کھڑا کیا، اونٹنی کا رخ کعبے کی طرف ہو گیا، اور صافے کو لے کر کے سر پہ باندھا۔ باندھنے کے بعد دیکھا تو پیچھے کوئی ان کے خادم کھڑے تھے، حضرت اکرمہ، تو دیکھ کے مسکرا دیے۔ لوگوں نے یہ شکایت جا کر ان کے والد حضرت عمر سے کی، یہ خلیفۃ المسلمین، آپ نبی کے دوسرے خلیفہ، آپ کی عظمتوں کو آسمان سلام کرتا ہے، یہ آپ کا بچہ کیا کر رہا ہے؟ اپنے صافے کو الجھا رہا ہے۔ اونٹ کو روک دیا، کھول کے صافے کو باندھا، پورا قافلہ چل رہا ہے، عبداللہ صافہ الجھا رہا ہے، وہ صافے کو باندھ رہا ہے۔ کہاں قرآن میں لکھا ہے کہ صافے کو گراؤ، وہ صافے کو باندھو، اونٹ کو روکو، یہ قرآن بھی تو نہیں ہے، تو تیرا بیٹا ایسا کیوں کر رہا ہے؟ عمر کا جلال مشہور تھا، کہا بلاؤ عبداللہ۔ شہزادے کو بلایا گیا، کہا یہ میرا بیٹا لما فعلتا ھذا، یہ میرے عمر، یہ میرے عبداللہ، تو نے یہ امامہ صافہ کیوں الجھایا، درخت سے کیوں پھنسایا، پھر کیوں کھولا، پھر ادھر رک کر کے کیوں باندھا؟ تو عبداللہ نے مسکراتے کہا ابا، چاہے کوڑے مارو چاہے لکڑی مارو، یہ میری محبت کا فیصلہ ہے، یہ میری محبت کا فیصلہ ہے۔ کہا کیسے؟ کہا جب میں نے پہلا حج رسول اللہ کے ساتھ کیا تھا، حجۃ الوداع کے موقع پر، تو اس درخت کی ٹہنیاں تھی، اس کی ڈالیاں تھی، یہ ہرا درخت تھا، اس کے نیچے رسول اللہ گزرے تو نبی کا امامہ الجھ گیا تو پھنس گیا، تو اونٹنی آگے نکل گئی، پیڑ درخت کی شاخوں میں کانٹے رہے ہوں گے، تو نبی پاک نے اونٹنی کو ٹن دیا، ٹن دے کر کے یوں موڑ کے لائے، پھر سرکار نے صافے کو لیا، لے کر کے صافے کو کھولا، اور کھول کے رخ پاک ادھر کیا، اور صافے کو باندھا، باندھ کے پیچھے دیکھا تو میں کھڑا تھا، تو سرکار مسکرا دیے، مجھے پوچھا عبداللہ لماذا ذهبت، ابے ان کے ساتھ تو کیوں نہیں چلا گیا، کھڑا کیوں ہے، کیا دیکھ رہا ہے؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ، ان کو تو کعبہ چاہیے اور مجھے کعبے کا کعبہ چاہیے، ان کو کعبہ چاہیے اور مجھے کعبے کا کعبہ چاہیے، یہ طواف کرنے جاتے ہیں اور میں نبی کی ادائی دیکھنا چاہتا ہوں، نبی نماز کیسے پڑھتے ہیں، نبی تکبیر کیسے کہتے ہیں، نبی رکوع کیسے کرتے ہیں، نبی نماز کیسے کرتے ہیں، نبی سجدہ کیسے کرتے ہیں، نبی رمی کیسے کرتے ہیں، نبی موقف کیسے کرتے ہیں، نبی الفاظ میں کیسے دعا کرتے ہیں۔ سرکار میں تو یار کی ادائی دیکھنے آیا ہوں، حج جب چاہوں گا جب کر لوں گا، آپ کب ملیں گے، اس لیے آپ کی ادا دل میں بٹھانے کے لیے۔
تو حضرت عمر نے کہا اچھا پھر تو نے یہ آج کیا کیا، یہ کیوں کیا؟ عمر نے پوچھا تو کہا سرکار یہ میری محبت کا فیصلہ ہے، میں نے رسول کو دیکھا اس حج کے موقع پہ تو نبی کا صافہ الجھا، نبی پاک نے اٹھنے کو تن دیا، تن دے کر کے اٹھنے کو ادھر لائے اور صافے کو کھولا اور کھول کے سر ادھر آ جائے کھولا اور کھول کر کے صافے کو باندھا تو سرکار وہ یاد مجھے وقت آ گیا کہ میرے نبی کا بھی یہاں امامہ الجھا، نبی پاک نے امامے کو کھولا اور کھول کر کے صافے کو پہنا، پہن کے مجھے دیکھ کے مسکرایا تو 5-6 سنتیں ہو گئی۔ اور رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جو میری ایک سنت پہ عمل کرتا ہے، جو سنت ختم ہونے کے قریب ہوتی ہے اس پہ عمل کرے تو اس کو ایک ثواب نہیں ملتا ہے، 100 شہیدوں کا ثواب ملتا، 100 شہیدوں کا۔ تو یہاں امامہ الجھنا ایک سنت ہے، سر ننگا ہونا دوسری سنت ہے، امامہ کھولنا تیسری سنت ہے، امامہ باندھنا چوتھی سنت ہے، اور کعبے کی طرف چہرہ کرنا 5ویں سنت ہے، اور امامہ باندھ کے پیچھے مڑنا اور دیکھ کے مسکرانا یہ 7ویں سنت ہے۔ تو میں نے 100 نہیں 700 شہیدوں کا ثواب حاصل۔ یہ میرے محبوب کی ادا ہے، اس لیے سرکار میں نے کیا ہے کہ میرے محبوب کی ادا مجھے مجبور کرتی ہے کہ جو نبی نے کام کیا وہ تم کام کرو۔ اب نبی نے کیسے کیا یہ نبی جانے، نبی کا رسول جانے، میں نے تو ایسے کیا کہ نبی نے کیا، اس لیے یہ محبت ہے، یہ اسلام ہے، یہ اسلام کی روح ہے۔ ہم اسلام کو پڑھیں، ہم اسلام کو سمجھیں۔ ابھی جو پیر صاحب نے تمہیں پیغام دیا کہ پیری مریدی کا رشتہ اتنا نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دیا اور مرید بن گیا، یہ رشتہ یہاں بھی رہے گا، یہ رشتہ قبر میں رہے گا، یہ رشتہ محشر میں رہے گا، اور یہ رشتہ جنت تک رہے گا۔ اتنا بڑا رشتہ، اور یہ رشتہ ایمان کا ہے کہ ہمیں جو مرشد نے ہدایت دی ہم اس پہ عمل کریں۔ تو جب یہ مرشد میرے نبی کی آل اولاد ہے، ان کی باتیں ہمارے دل میں بیٹھ جاتی ہے تو سرکار دو عالم کی ہدایت کیسی رہی ہوگی۔ اصل تو وہی ہدایت ہے، اصل تو وہی روح ہے جس روح سے دنیا بسی ہے۔ اس لیے پیارے یاد رکھنا، 11ویں شریف مناؤ، 12ویں شریف مناؤ، یا اپنے والد کی فاتحہ لگاؤ، کوئی حرج نہیں، مگر یاد رکھنا کہ اب میرے آقا سے رشتہ مضبوط ہونا چاہیے، اللہ کے ولیوں سے رشتہ مضبوط ہونا چاہیے۔ کوئی مسلمان، یہ بڑے عالم پڑھے لکھے آپ نے ایک معصوم بچے سے پوچھو کہ بیٹا اجمیر کیوں جاتا ہے، کیوں خرچ کرتا ہے، تو وہ بکری چرانے والا بچہ کہے گا حاجی صاحب خواجہ کے دربار میں سلام کرنے گیا تھا۔ یہ بچہ نہیں کہے گا کہ میں خواجہ صاحب کی پوجا کرنے گیا تھا۔ مسلمان چاہے بکریاں چراتا ہے، کلمہ بھی اس کو یاد نہیں ہے، 4-5 سال کا معصوم بچہ ہے، اے بیٹا اجمیر کیوں گیا، کہ خواجہ کی تربت کو سلام کرنے گیا تھا، خواجہ کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے گیا تھا، خواجہ کی قبر کو ختمہ دینے گیا تھا۔ اللہ کے ولی کے مزار پہ مسلمان سلام کرنے جاتا ہے، فاتحہ پڑھنے جاتا ہے، پوجا کرنے نہیں جاتا ہے۔ پوجا رب کی ہوتی ہے اور فاتحہ اللہ والوں کی ہوتی ہے۔ تو قبر پہ جانے سے اور ایمان مضبوط ہوتا ہے، کمزور نہیں ہوتا۔ وہ نادان نہیں سمجھتے جو کہتے ہیں مفتی صاحب قبرستان کیوں جاتے ہیں، اجمیر کیوں جاتے ہیں، سانگر شریف کیوں جاتے ہیں، ملتان شریف کیوں جاتے ہیں۔ انہیں کو پیارے، ہم ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ جب قبرستان پہنچے تو آپ نے کہا اے اللہ جو کچھ میں نے پڑھا اس کا ثواب غریب نواز کی روح کو پہنچے۔ تو غریب نواز کو ہم نے بندہ مانا، بندہ مان کے اللہ کا محبوب مانا، اور محبوب آ کے دنیا سے جانے والی ہستی مانی۔ دنیا سے جو چلا جائے وہ اللہ نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے، رب کا محبوب ہوتا ہے۔ تو اب ہم نے فاتحہ پڑھ کے ایمان کو مضبوط کر دیا کہ رب تو ایک ہے، باقی سب رب کی مخلوق ہے۔ مخلوق میں اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، گورے بھی ہوتے ہیں، کالے بھی ہوتے ہیں، سب قسم کی مخلوق ہے۔ تو ہمارے بھائی جنہوں نے نماز نہیں پڑھی یا گناہ کے راستے پہ چلے، ان کی قبر پہ کوئی فاتحہ پڑھے گا، کوئی نہیں پڑھے گا، مگر جن کا رشتہ اللہ سے جڑ گیا ان کا رشتہ اتنا مضبوط ہے۔ ابھی پیر صاحب نے شعر پڑھا، وہ شاہ لطیف کا شعر تھا، آپ سندھی میں سمجھ گئے ہوں گے کہ ساری رات صبح جاگے جن یاد کیوں دن کی عبداللطیف چاہے مٹی لگو مار کوئی کر سلام آنا چو ان کے جو ساری رات اللہ کو
کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ ان کی مٹی کو، ان کو نہیں، حاجی صاحب ان کی قبر کو اتنا بے مثال بنا دیتا ہے کہ دنیا ان کی قبر کی مٹی کو جا کے سلام کرتی ہے۔ کیوں؟ کہ ان کا رشتہ اللہ سے تھا، انہوں نے رب سے رشتہ جوڑا۔ میرے غریب نواز ان کے دربار میں ایک بہت بڑا عالم، جس نے دیکھا کہ غریب نواز مدینے سے کب چلے اور بغداد کب آئے، اس کے بعد لاہور کب آئے، پانی پت میں کب آئے، دہلی میں کب آئے، اجمیر میں کب آئے، اس نے اس پہ تحقیق کی۔ وہ تحقیق کرتے کرتے 62 سال گزر گئے، 62 سال وہ کرتا رہا۔ ایک مولانا پہنچے، اس نے کہا حضرت قاسم، اس کا نام محمد قاسم تھا، کہا قاسم سے، کہا قاسم صاحب یہ تو بتا دو کہ غریب نواز علیہ الرحمن نے مدینہ شریف سے مکے کا سفر کیا، وہ 11,000 کلومیٹر۔ کتنا کلومیٹر؟ ہم تھوڑا سفر کرتے ہیں، مفتی صاحب تھکی جاتے ہیں، سائیں پدھر اچھی معمولی سفر کرتے تو اپن تھک جاتے ہیں، اور غریب نواز نے 11,000 کلومیٹر کا سفر کیا۔ آپ غور کرو، کیا ان کو تخت چاہیے تھا، تاج چاہیے تھا، دولت چاہیے تھی، بادشاہی چاہیے تھی، کرسی چاہیے تھی؟ نہیں میرے پیارے، غریب نواز نے مال کے لیے، دولت کے لیے، تخت کے لیے، تاج کے لیے سفر نہیں کیا۔ غریب نواز نے سفر کیا اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس کے محبوب کے دین کو پھیلانے کے لیے۔ اب اس نے کہا حضرت یہ تو بتا دو کہ غریب نواز نے اتنا لمبا سفر کیا بڑھاپے میں، کبھی دریا، کبھی سمندر، کبھی سانپ، کبھی بچھو، کبھی پہاڑ، کبھی چٹانیں، سب کو طے کر کے چلے گئے۔ 11,000 کلومیٹر سفر طے کیا تو انسان کو کبھی سردی ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی بخار ہے، کبھی تپ ہے۔ تو یہ بتاؤ کہ اتنے لمبے سفر میں غریب نواز کی نماز کتنی قضا ہوئی، غریب نواز کی نماز کتنی سے کو مجاسائی یو اسلام آئے، یو ولین جی شان آئے۔ ولی کوئی حلوہ کھا کے ولی نہیں بنتا، مہندی لگا کے ولی نہیں بنتا ہے، تسبیح گلے ڈالنے سے ولی نہیں بنتا ہے، گھوڑے پہ چڑھنے سے ولی نہیں بنتا ہے، بلکہ جگر جلتا ہے تب ولی بنتا ہے، جگر جلتا ہے تب ولی بنتا ہے، ایسے ولی نہیں بنتا۔ اس نے کہا حضرت آپ نے اتنا لمبا سفر کیا، کتنے مدینہ شریف اور کتنے اجمیر، 11,000 کلومیٹر جو سفر، بیچ میں کہ دریا آیا، کہ سمندر آیا، کہیں سانپ، کہیں بچھو، کہیں شیر، کہیں چیتا، نہ معلوم کہی مصیبتیں، سب طے کرے اجمیر پہنچا۔ کہ سائی کہیں سب بخار ہے، کہیں تپڑو ہے، کبھی درد ہے، کبھی دکھ ہوگا، اور وہ بھی سفر پیدل، پاؤں پھٹ گئے۔ تو یہ بتا کہ غریب نواز کی نمازیں کتنی قضا ہیں۔ آپ نے اتنے سال غریب نواز پہ تحقیق کی، 62 برس صرف غریب نواز پہ لکھا، تو یہ بتا کہ نماز کتنی قضا ہوئی۔ تو موجا سائیں بدھو، اللہ یہ ولی دی شان دسو، اللہ والوں کی حقیقت کو سمجھو کہ ولی کس کو کہتے ہیں۔ اس عالم کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا مولانا چنے پرسی، اے بیٹا تو کیا پوچھتا ہے، چنتا نماز ہاں قضا شد، ابے کیا پوچھتا ہے کہ غریب نواز کی کتنی نمازی قضا ہوئی۔ سوگند عزت متحد در زندگی سجدے تہجد ہم قضا نہ شد، خدا کعبے کی قسم اتنے وقت گزرے ہو، 11,000 کلومیٹر سفر کیوں۔ یہ تو چھوڑو، غریب نواز کی عمر پر 97 سال ہوئی، دیکھ کر 100 سال کی عمر میں کبھی تہجد دو سجدوں بھی قضا کی نکلو۔ نماز تو بڑی بات ہے، ولی جان ہے، اللہ کے ولی نے تہجد کا سجدہ بھی قضا نہیں کیا۔ اب شاعر کہتا ہے مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانے خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، جب دانا زمین میں ملتا ہے تب جنگل کو بنجر کرتا ہے، کھیت کو چمن بناتا ہے۔ جو دانا مٹی میں ملا اس نے کسان کا چہرہ چمکا دیا، دنیا کو کھانا کھلایا۔ وہ دانا کبھی غوث کے ہاتھ منہ میں گیا، کبھی خواجہ کے منہ میں گیا، کبھی
سیدنا حسین کے منہ میں گیا، ولیوں کے منہ میں گیا، جو دانا اوپر رہ گیا مٹا نہیں، اس کو چڑیا کھا کے بھاگ گئی، کہیں کی قدر نہیں ملی۔ یاد رکھیے ہم اللہ کی یاد کریں گے، نمازی پڑھیں گے، مرشد کے حکم پہ چلیں گے، اللہ کے ولیوں سے محبت کریں گے۔ اور پیر صاحب نے جاتے جاتے ایک بڑیا تمہیں پیغام دیا کہ موجہ بھارو، تم سب کرو مگر ہر انسان سے محبت کرو۔ اللہ کے ولی نفرت کا پیغام نہیں دیتے۔ حاجی صاحب اسلام کے اندر نفرت کا کوئی وجود نہیں، نفرت کی کوئی حقیقت نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا انسان تو انسان ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے، میرے باپ آدم کی اولاد ہے، ان سے محبت کرنا یہ تو اسلام ہے۔ ایمان بیٹا بیٹھ جاؤ، گرمی لگ رہی، بیٹھ جاؤ، اور اس کو ممکن ہو تو کھلوا دو، یا بیٹھ جاؤ۔ ایمان ایک چیز ہوتی ہے انوکھی کہ جس کو ہر آدمی سمجھ نہیں سکتا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ آپ غور کرو، انسان اللہ کی مخلوق ہے، حضرت آدم کی اولاد ہے، مگر میرے آپ کے نبی نے فرمایا کہ آپ نے پیڑ لگایا، کھیت میں کھیجڑی لگائی، نیم لگایا، کیوں لگایا؟ آپ نے کہا مفتی صاحب یہ اسانو بنڑی ہے یا راستہ چلتا ہے، میں نیم لگا دوں، کھیجڑی لگا دوں، میں بھی بیٹھوں گا، اور کوئی مسافر آئے گا، حاجی قیصر ہے، چنیسر ہے، وہ بھی بیٹھے گا، یا کم سے کم گائے تو بیٹھے گی۔ خدا کی قسم یاد رکھنا پیارے، نوٹ کری رکھو، وہ کھیجڑی بڑی ہو گئی، آپ نے پانی پلایا، وہ نیم بڑا ہو گیا، آپ نے پانی پلایا۔ حدیث نوٹ کرو، یہ بخاری کی حدیث ہے کہ جب تک وہ کھیت میں نیم رہے گا، وہ کھیجڑی رہے گی، حاجی بیٹھے گا، قاضی بیٹھے گا، مفتی بیٹھے گا، مسلمان بیٹھے گا، غیر مسلمان بیٹھے گا، ہندو بھائی بیٹھے گا، گائے بیٹھے گی، اونٹ بیٹھے گی۔ ابے یار چھوڑ، اگر کتا بھی بیٹھے گا تو تجھے اس کا ثواب ہے۔ وہ پیڑ رہے گا ہزاروں برس تک، تو قبر میں چلا گیا اور پیڑ رحمت برسا رہا ہے، رحمت کا ذریعہ۔ جو اسلام یہ کہے پیڑ لگانا ثواب ہے، پیڑ لگانا ثواب ہے، پانی پلانا ثواب ہے، اس اسلام کا نفرت نہیں ہے، عداوت نہیں ہے، تنگ نظری نہیں ہے۔ اسلام پیار کا پیغام دیتا ہے، محبت کا پیغام دیتا ہے۔ میرے اسلام کی سچائی دیکھو، غریب نواز کے بارے میں سائیں اس لمبے سفر میں کتنی نمازی قضا ہوئی، تو اس عالم کو جلال آیا، کہا حضرت آپ کیا پوچھتے ہیں کہ غریب نواز نے 11,000 کلومیٹر میں کتنی نماز قضا کی؟ نہیں بیٹا، خدا کی قسم نماز تو بڑی بات ہے، 97 سال کی عمر میں آپ نے کبھی تہجد کا سجدہ بھی، تہجد کا سجدہ تو ولی ایسے بنتا ہے؟ نہیں پیارے، بڑی مشکلوں سے ولی بنتے ہیں، جگر جلتا ہے جب ولی بنتے۔ ایک بزرگ ہی بولی شاہ قلندر علیہ رحمہ، جن کی بڑی عجیب و غریب زندگی، وہ مادرزاد ولی، وہ پیدا ہوئے آنکھیں بند۔ یہ پانی پت کے پاس ان کا مزار ہے، رونا، بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے، وہ آنکھیں بند، آنکھ نہیں کھولی، رونا شروع کر دیا۔ 3 دن ہو گئے، 3 دن بہت کوشش کی، مگر نہ آنکھیں کھولے، نہ رونا بند کرے، نہ کچھ کھائے اور پیے۔ ان کے والدہ پریشان، ان کے والد اللہ کے نیک بندے شیخ فخر الدین عراقی علیہ رحمہ اللہ کے ولی، وہ پریشان۔ 3 دن کے بعد پھر وہ کسی کام کے لیے باہر نکلے، ایک مست قلندر بیٹھا ہوا ہے دروازے پہ، اور اس کے کمرے بدن پہ ململ نہیں ہے، چمڑے کا ٹکڑا پڑا، چمڑا اوڑھ کے بیٹھا ہے۔ قلندر تو بس ہوتے، منہ چہرہ سب صاف۔ حضرت نے ان کو سلام کیا، قلندر نے سلام کا جواب دیا۔ دیکھو فقیروں کی دنیا، کہا سائی مبارک ہوئے مبارک۔ وہ قلندر پتہ نہیں کہاں بھی آیا، اور وہ حضرت کے والد سے کہتا مبارک ہو، اللہ نے تمہیں ولی بیٹا دیا، اللہ نے تجھے۔ اس کو کس نے کہا؟ یہ موبائل تھا نہ فون تھا، کس نے فون کیا؟ تو بیچارے ملن کے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کو علم نہیں، ارے نبی کی شان تو بہت بڑی ہے، یہ تو نبی کے غلام ہیں۔ میرے پیارے، علم لیا نہیں جاتا، علم دیا جاتا۔
علم لیا نہیں جاتا، علم دیا جاتا ہے۔ دینے والا رب ہے، وہ لینے والے اللہ کے سچے دیوانے۔ اے بابا تو کہ مبارک، تجھے مبارک ہو، اللہ نے تجھے ولی شہزادہ دیا۔ تو حضرت رک گئی آپ کے بعد کہ حضرت آپ کی دعائیں ہیں، اللہ نے مجھے بیٹا تو دیا مگر وہ روتا لگاتار رو رہا، آنکھ بھی نہیں کھول رہا ہے اور والدہ کا دودھ بھی نہیں پی رہا ہے۔ آپ چل کے دعا کر دو، آپ چل کے دعا کر دو۔ اب وہ قلندر کو لے کر کے حضرت کے والد اندر گئے کمرے میں اور شہزادے کو اٹھا کر کے گود میں لائے۔ تو اس بست نے پہلے پیشانی چومی، کیا چومی؟ پیشانی چومی، اور پیشانی چوم کے حاجی صاحب دم نہیں کیا بلکہ کان میں قرآن کی آیت پڑھ لی۔ پتا چلا یہ سمجھدار ہے، میں کان میں کہوں حاجی صاحب تھوڑی ادھر بیٹھ جانا، تو پتا چلا میں جانوں آپ جانے، تیسرے کو پتا نہیں، اور حاجی صاحب کو مجھے کان میں کہنا ہے، سب کے سامنے نہیں کہنا ہے۔ حاجی صاحب سمجھدار ہیں، میری بات سمجھ لیں گے۔ تو اللہ کے آنے والے ولی کو پتا تھا یہ آنے والا بچہ بھی اللہ کا ولی ہے، سب کے سامنے مت کہو، ان کے کان میں کہہ دو مسئلہ حل ہو جائے۔ ارے جب بچے کے ولی کا عالم یہ ہے تو غوث الورا کی ولایت کا عالم کیا ہے؟ انہوں نے بچے کو لیا، پیشانی کو چوما اور چوم کے کان میں کہا فینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ ابے یار کیوں روتا ہے؟ تو جدھر چہرہ کر دے وہی رب کی ذات موجود، وہ رب کے دیدار کے لیے رو رہا تھا۔ تو ولی نے کان میں کہا کہ نہ کعبے کی فکر کر نہ قبلے کی فکر کر، تو آنکھ کھول دے، ابھی تو بچہ ہے، ادھر چہرہ کرنے میں دنیا کو تکلیف ہوگی، تو اوپر دیکھ دے رب کا جلوہ تجھے وہی نظر۔ قرآن فینما تولوا فثم وجہ اللہ، یہ آیت کو پڑھنا تھا، بچے نے آنکھ کھول دی، رونا بند کر دیا اور ماں کا دودھ پینا شروع کر۔ یہ ولی بچہ، یہ ولی ولایت ایسے نہیں ملتی، اللہ کا کرم، اس کا فضل، وہ رب جس کو چاہے اسے ولی بنتا۔ ہم ولی نہیں بن سکتے، رب جس پہ کرم کرتا ہے وہی ولی بنتا ہے، اور ولی کی معنی خدا کا دوست، اللہ کا دوست۔ اب آنکھ کھول دی، یہ آج کا بچہ ہے، ان کا نام رکھا شرف الدین بو علی قلندر رحمت اللہ علیہ۔ یہ بچہ بہادرزاد ولی، ازل سے اللہ نے ولی بنا کے بھیجا۔ اب ان کی پڑھائی ہوئی، والد عالم تھا، تھوڑی عمر میں 11-12 سال میں سب پڑھ لیا، پھر بھی علم کا شوق تھا، دلی چلے گئے، سالوں پڑھتے رہے۔ کسی نے کہا قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ سے بیعت کی، کسی نے کہا سرکار سہروردی علیہ رحمہ سے بیعت کی، ایک گروپ کہتا ہے کہ نہیں، انہوں نے عالم رویا، عالم رویا کہتے خواب، خواب کی دنیا میں یہ اللہ کے حبیب کی محفل میں گئے، خواب کے اندر رسول کی محفل میں پہنچے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے علی یہ میرے شرف الدین کو کچھ دے دے، دے دے۔ تو دنیا کو مولوی پڑھاتا ہے اور بو علی شاہ قلندر کو سرکار علی نے پڑھایا، علی نے پڑھایا، اور علی جس کو پڑھا دے اس میں کیا کمی رہ جائے، کیا کمی رہ جائے۔ تو یہ علم ادھر سے ملا عالم خواب کے اندر، اور علی کرم اللہ نے سب کچھ دے دیا۔ اب وہ اللہ کے ولی پانی پت آ گئے، یہ پانی پت پنجاب اور یوپی کا دلی کا بورڈر، وہاں رہنے لگے۔ ان کے بڑے بھائی بھی بزرگ ولی تھے، حضرت نظام الدین عراق، وہ بھی وہیں تھے، ان کا وصال ہو گیا۔ والد صاحب کی بڑی عمر ہوئی، ان کا وصال ہو گیا۔ حضرت بو علی شاہ قلندر اللہ کے مادرزاد ولی، ان کی عبادتیں دیکھو تو عبادت کرتے کرتے بدن ان کا جیسے لکڑی جل جاتی ہے وہ کنڈیشن ہو گئی، نہ کھانے کا ہوش نہ پینے کا ہوش، رات کو عبادت، دن کو عبادت، روزہ رکھتے ہیں تو چلے جائے، بس ہلکا سا افطار کی۔ علماء لکھتے ہیں کہ کئی برس تک لگاتار روزہ ہی روزہ رکھتے چلے یہ بزرگوں۔ سرکار چراغ دہلوی کے بارے میں لکھا کہ وہ ہمیشہ روزے میں رہتے تھے، رات کو عبادت دن کو روزہ۔ بھئی ولی بڑی مشکلوں سے بنتا ہے، ویسے ولی نہیں بنتا ہے۔ اب حضرت کے زمانے میں بادشاہ تھا، اس کا نام تھا غیاث الدین بلبل۔ بادشاہ نے نکاح تو کیے مگر اولاد نہیں، لڑکا نہیں ہوا، بڑا پریشان۔ تو بادشاہی دماغ بھی عجیب ہوتا، غصہ آیا، اپنی بیگم سے کہہ دیا، 2-4 بیگمیں تھی، تو اگر بچی آئی تو اس کو مار دیا۔ اب بچی نہیں کری، بچی ہو رہی ہے، بچہ نہیں، خدا کی قدرت کئی بچیوں کو مار دیا، قتل کر دیا۔
ایک بیگم کے بچی پیدا ہوئی، اللہ کے ولی کی شان دیکھی، یہ میرا اللہ طاقت دیتا، مادرزاد ولی کی شان یہ ہے۔ تو ماں کی محبت تھی، اس نے کہا ظالم بادشاہ اس کو مار دے گا، چپ چاپ اپنے خادموں سے کہا کہ بیٹا میں نے قرآن میں پڑھا ہے کہ جب موسیٰ کلیم اللہ پیدا ہوئے تو فرعون نے اعلان کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دو، لڑکی پیدا ہو تو اس کو زندہ چھوڑ دو۔ تو سرکار موسیٰ کی والدہ نے موسیٰ کلیم اللہ کو مٹکے میں ڈالا یا چھوٹے سے بکس میں ڈالا، وہ ڈال کر کے کہا مولا دیا بھی تو نے ہے اور اس کی حفاظت بھی تو ہی فرما۔ اور موسیٰ کلیم اللہ کو اپنی بیٹی سے کہا بیٹی اس کو دریا میں ڈال، تو موسیٰ کلیم اللہ کو پیٹی میں ڈال کے دریا میں ڈالا۔ اب حضرت موسیٰ کی پیٹی بڑھتی چلی گئی، فرعون اور فرعون کی بیوی سمندر کے کنارے پر بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھا ایک پیٹی آ رہی بڑی خوبصورت، اس نے غوطہ خوروں سے کہا کہ بیٹا اس پیٹی کو باہر لاؤ، اس میں کوئی خزانہ ہوگا۔ وہ دریا کے کنارے پہ بادشاہ اور بادشاہ کی رانی بیٹھے، نوکر گئے تیر کر کے پیٹی لائے اور پیٹی کو کھولا تو چاند جیسا بیٹا اندر۔ تو فرعون کی نیت خراب تھی کہ یہ بھی کوئی بنی اسرائیل کا ہوگا، اس کو مار دو۔ تو اس کی بیوی نے کہا نہیں میں اس کو پالوں گا، اللہ نے ہم کو غیب سے بیٹا دیا اور تو اس کو قتل کرے گا، قتل نہیں میں اس کو پالوں گا۔ آخر مجبور ہو گیا بادشاہ بیوی کے سامنے، وہ سرکار موسیٰ کو لے کر اپنے محل میں گئے۔ اب دودھ پلانا چاہے تو نبی کسی کا دودھ نہیں پیے، غیر کا دودھ کیسے پیے؟ خدا کی قدرت، موسیٰ کلیم اللہ کی بہن وہاں آئی، ان کو پتا چلا بچہ ہے، انہوں نے پہچان لیا کہ میرا بھائی۔ اللہ نے دریا سے شاہی محل میں مارنے والا بھی فرعون اور بچانے والا بھی فرعون۔ میرے رب کی قدرت دیکھو، وہ کرم کرنے پہ آئے تو دشمن کو بیٹا بنا دے اور بیٹے کو دشمن بنا۔ اس نے کہا کہ یہ دودھ نہیں پیے گا، اگر آپ کہو تو میرے محلے میں ایک بندی ہے بڑی صاف ستھری ہے، اس کو میں لاؤں ان کا دودھ پلاؤ انشاءاللہ پی لے گا۔ بیٹی لے کے رانی پریشان تھی، وہ گئی اپنی امی سے کہا اماں میرے بھائی کو اللہ نے بھیج دیا، دریا سے نکال کے فرعون کے محل میں بھیج دیا۔ جو مارنا چاہتا تھا وہ یہ بچانا چاہتا۔ یہ ہے رب کی قدرت، آپ چلو دودھ پلاؤ۔ حضرت موسیٰ کی والدہ پردہ کر کے ان کے وہاں گئی، وہ بسم اللہ پڑھ کے تھن دیا تو موسیٰ نے پینا شروع کر دیا، سبحان اللہ، اور کسی کا دودھ نہیں پیا۔ تو پھر ان کی بیوی نے کہا کہ بہن اب اس کو آپ جا کے گھر پہ پالو، مگر بیٹا میرا ہے، میں آپ کو مہینے بھر کے خرچہ دیتی رہوں گی، تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اب اللہ جب بچانا چاہے تو یوں بچاتا ہے۔ ادھر تو اعلان کر دیا کہ بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل ہے موسیٰ کی قوم، بنی اسرائیل جو بچہ پیدا ہو اس کو مار دو، اور موسیٰ کی ماں نے دریا میں ڈالا تو اللہ نے اٹھا کر کے فرعون کے محل میں پہنچا دیا۔ اب وہاں پر بچہ ہے اور فرعون کی بیوی اس کا خرچہ برداشت کر رہی ہے، پالا جا رہا ہے۔ اب یہ قصہ بہت لمبا ہے، پھر موسیٰ کلیم اللہ کا واقعہ آپ نے سنے۔ اس بندی نے دیکھا کہ جب اس میرے موسیٰ کلیم اللہ کو رب نے پیٹی سے بچا کر کے حفاظت کی تو میرے بچے کو، میری بچی کی بھی اللہ حفاظت فرمائے۔ دینے والا بھی رب ہے اور بچانے والا۔ اس نے مٹکی منگائی، مٹکی میں بچی کو رکھا، وہ نوکر سے کہا بیٹا اس کو دریا کے کنارے پہ ڈال کے آیا۔ موسیٰ کو رب نے بچایا تو میری بچی کو بھی رب بچایا۔ کتنا مضبوط ایمان، یہ ہے ایمان کا نقشہ۔ بچی کو دریا کے کنارے چھوڑ، نوکر واپس آ گیا۔ بادشاہ آیا، پوچھا جنگ میں گیا تھا کہ میڈم کیا ہوا؟ کہ بچی ہوئی تھی اور مری ہوئی پیدا ہوئی، ہم نے اس کو زمین کے حوالے کر دیا۔ مسئلہ بھول گئے، زیادہ پوچھ تاچھ کی نہیں۔ بچی وہاں چھوڑ کے واپس آئے، دھوبی گیا کپڑا دھونے کے لیے، اس نے دیکھا کہ مٹکا پڑا، مٹکے کو کھولا تو اس میں چاند جیسی بچی مسکرا رہی۔ اس نے اٹھایا، سینے سے لگایا، گھر لے کر آئے اور بیگم سے کہا کہ اللہ نے غیب سے ہم کو بیٹی دے دی، اس کو پالو پروان چڑھاؤ۔ اب دھوبا نے اس کو، اللہ نے اس کے تھنوں میں دودھ پیدا کر دیا۔ یہ رب کی قدرت۔ بادشاہ کی بیٹی دھوبی کے گھر میں پروان چڑھ رہی اور بچی پروان چڑھنے لگی۔ 12 سال کی ہوئی تو اللہ نے حسن ایسا دیکھ، چاند کا ٹکڑا۔ اب بچی کہیں باہر نکلی، اسی بادشاہ کی سواری گزری، بادشاہ نے بچی کو دیکھا، اللہ نے بے پناہ حسن دیا۔ اس نے شام کو پیغام دیا کہ دھوبی آپ کی بچی سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ دھوبی بیچارہ غریب، انکار کرے تو مارا جائے۔ اس نے کہا اللہ تو میری بچی کی عزت اور لاج کو رکھنا۔ اس نے کہا ٹھیک باپ۔
بادشاہ سے میں انکار کر نہیں سکتا ہوں، نکاح کروا دیتا۔ اس نے نکاح کروا کر کے بچی کو بھیج دیا بادشاہ کے گھر پہ۔ اب بادشاہ زمانے کے دستور کے مطابق شام کو وہاں گیا، کمرے میں قدم رکھا تو چکر آیا اور گر گیا، بے ہوش ہو گیا، پڑا رہ گیا جیسے جانور پڑا۔ نوکر آئے، اٹھے کے لے گئے، اٹھا کر وہاں سنایا، پھر ہوش آ گیا۔ ایک رات، دو رات، تین رات، ادھر جائے تو بے ہوش، ادھر آئے تو ہوش۔ بادشاہ نے کہا کہ بہت پریشانی، اب یہ میری مشکل، جادوگروں کو بلایا، مولویوں کو بلایا، تعویذ گنڈے والوں کو بلایا، مگر مسئلہ اس کا حل نہیں ہوا۔ تو دل میں آیا کہ اللہ کے ولی رہتے بول شاہ قلندر، چلو ان کے پاس چلے، کہیں حضرت میں نے نکاح کیا اور میں جب اپنی اہلیہ کے پاس جاتا ہوں تو میرے پر بے ہوشی طاری ہو جاتی، میں اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا، آپ دعا کرو اللہ میری تکلیف دور کرے، کسی نے جادو کر دیا، کیا کرے۔ بادشاہ اپنی گینگ کو لے کر کے بولی شاہ قلندر، وہی بولی شاہ قلندر جس نے 3 دن کے بعد آنکھیں کھولی، یہ وہ ولی ہے، ماں کے پیٹ سے بنے۔ بادشاہ گیا، سرکار یہ مصیبت ہے، تو کہا بادشاہ 2-3 دن کے بعد آنا، تیرا مسئلہ حل کروں گا۔ بادشاہ چلا گیا، اللہ کے ولی نے مراقبہ کیا، چادر ڈال کر کے اللہ کی واقع پاکیزہ تعلیم کی روشنی میں اس نے مراقبہ کیا، اللہ کے دیدار میں غوطہ لگایا تو سب چیزیں اس پہ روشن ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ ملک بادشاہ کی رانی کی ولادت ہوئی، ایک بچی پیدا ہوئی، بچی کو اٹھا کر کے مٹکے میں رکھا گیا، نوکر نے اس مٹکی کو بغل میں لیا، وہ جا کر دریا کے کنارے پہ ڈالا، اس کے بعد دھوبی کو دیکھا، دھوبی جا رہا ہے، اس نے اس کو کھولا مٹکی کو تو چاند جیسی بچی، دھوبی اس کو گھر لے کے آ رہا ہے، اس کو پالتا چلا گیا، بچی جوانی میں قدم رکھا، ادھر بادشاہ کی سواری جاری ہے، بادشاہ نے دیکھا تو بچی باہر کھڑی تھی، تو اس نے کہا کہ میں اس بچی سے نکاح کروں گا۔ اس نے کہا یہ تو بچی کس کی ہے؟ تو بادشاہ کی بیٹی ہے۔ بیوی کہا یہ تو بیٹی ہے، اسی بادشاہ کی بیوی نے جس کو رکھا تھا اسی کو تو دھوبی لے کے گیا تھا، تو دھوبی کی بیٹی نہیں ہے تو بادشاہ کی بیٹی ہے۔ اب 3 دن کے بعد بادشاہ غیاث الدین آیا، سرکار میری مصیبت حل کر۔ یہ ہے ولی کی شان۔ بھائی ہم ولیوں کی پوجا نہیں کرتے ہیں، ولیوں سے پیار کرتے ہیں، ولیوں سے محبت کرتے ہیں، ولیوں کی تعظیم کرتے ہیں، ولیوں کی تعلیم پہ عمل کرتے ہیں، تاکہ ولی کی تعلیم سے ہم کو راستہ اچھا اللہ تک پہنچنے کا راستہ مل جائے۔ بادشاہ گیا، کہا حضور اب میری نظر کرم فرمائے میرے پر، تو کہا بادشاہ تیرے خلاف تو بہت بڑا ایک عجیب تماشا ظاہر ہوا۔ کہا سرکار کیا ہوا؟ کہا نادان، تو نے جس سے نکاح کیا وہ بچی تیری بیوی نہیں ہے، تیری بیٹی ہے، تیرے دل کا ٹکڑا ہے ظالم، تو کس سے نکاح کرتا ہے؟ تو جب بچی کے کمرے میں قدم رکھتا ہے تو رب تیرے پہ غشی پیدا کر دیتا ہے، تیرا ہوش اڑا دیتا ہے، تاکہ تو ایک گناہ کیا کہ تو بچیوں کو مارتا چلا گیا، اس کی سزا الگ ہے۔ اگر بچی کے قریب تو جاتا تو ایمان ہی تیرا چلا جاتا، تو رب نے تیرے ایمان کو بچا کے رکھا ہے۔ یہ بیوی نہیں بلکہ دل کا ٹکڑا۔ جاؤ تیری بیوی کو بلاؤ، فلاں بیگم کو بلاؤ۔ فلاں بیگم پردے میں بلایا گیا تو اس کے رو کے کہا سرکار بالکل آپ صحیح فرماتے ہیں، یہ بچی میں نے پہچان لیا، یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ یہ ظالم بادشاہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتا تھا، تو میں نے سوچا کہ میری بچی کو بھی مار دے گا، تو میں نے اس کو مٹکے میں رکھا، دریا کے کنارے پہ چھوڑ دیا۔ پھر یہ دھوبی آیا، اپنے گھر لے جا کر پالنے لگا۔ مجھے رپورٹ مل گئی تو میں پردے میں جاتی تھی کسی بہانے سے، اپنی بچی کو دور سے دیکھتی تھی اور دھوبی کو انعام دیتی تھی، لو غریب تو ہے، تو یہ کھانا کھانا، کپڑے پہنا اپنے بچوں کا، تو میں چھپ چھپ کے مدد بھی کرتی تھی تاکہ میری بچی دھوبی کے گھر میں پنپ رہی ہے۔ میرے دل کا ٹکڑا، میرے زمین کا آسانیاں دیکھ کر خوشی ہوتی تھی۔ اب جب اس نے شادی کی تو مجھے خطرہ کہ مجھے بھی مارے گا، تو میں خاموش رہی کہ بچانے والا رب ہے۔ اس نے جب دریا کے کنارے پہ بچا دیا تو بچی کی عزت کو رب بچا دے گا۔ میرے رب پہ مجھے بھروسہ تھا، جس میرے کریم نے اپنے گناہ سے بھی بچایا، اس گناہ سے بھی بچایا۔ یہ بچی اس کی بیوی نہیں ہے، ان کے دل کا ٹکڑا۔ اس واقعے کو لوگوں نے سنا، تہلکہ مچ گیا پانی پت میں۔ لوگوں نے کہا بے بھائی جب ولی کی نظر کا یہ عالم ہے تو نبی کی نظر کا عالم کیا ہوگا؟
کلمہ پڑھا، سینکڑوں لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ ہوتے رہے، کلمہ بڑھتا چلا گیا، تلواروں سے اسلام نہیں پھیلا ہے، اللہ کے ولیوں کی نظر سے اسلام پھیلا ہے، فقیروں کی نظر سے اسلام پھیلا ہے۔ یہ ابو علی شاہ قلندر جو پیدا ہوا آنکھیں بند کر کے آیا، روتا چلا گیا، جب قرآن پڑھا کہ تو آنکھ کھول دے، جدھر نظر جائے گی رب کا جلوہ نصیب ہو جائے گا، تب جا کر آنکھ کھولی، جلوہ یہاں نظر آیا، پھر پڑھائی کی، جوان ہوا، اللہ نے ایسا نوازا کہ ان کی ولایت کی جو کرامتی ہے وہ عقل سے اوپر ہے، عقل اس میں حیران، عقل بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ غور کرو، فقیر نہیں تھے، قلندر تھے، بال صاف، سب صاف، قلندر اس کو کہتے ہیں۔ بیٹے ہیں ایک دھوبی، اپن کہتے ہیں دودھ والوں کو یو پی میں گوجر کہتے ہیں یا دھانچی کہتے ہوں گے۔ گوجر کی ایک بندی تھی، وہ دہی بیچتی تھی، اور پانی پت کا جو سب سے بڑا حاکم تھا جس کو گورنر کہتے تھے، اسلامی دور تھا، اس کو جا کر وہ دہی دیتی، ایک سونے کا ٹکا دیتا تھا۔ تو وہاں سے گزری تو حضرت کی درگاہ تھی، خانقاہ تھی، کہا بھائی دہی لو جی، دہی لو۔ تو فقیر مستی میں بیٹی عید آ گیا، ادھر آ، کیا بیچتی ہو؟ کہا سرکار دہی ہو۔ کہا یہ فقیر بیٹھا ہے، پھٹے ہوئے کپڑے، نمک بھی نہیں ہے، تو سونے کا ٹکا کون دے گا؟ کہا بابا یہ دہی ہے، اچھا اس کو بادشاہ لے گا، سونے کا ٹکا دے گا، تم فقیروں کے پاس کیا؟ کہا بیٹی رکھ دے، ہم تم کو پیسہ دے دیں۔ دہی رکھوا دیا اور مصلح ہٹایا تو سونے کی اشرفی نکال دی، ٹکا نہیں اشرفی، 1000 ٹکوں کی قیمت سے بھاری سونے کی اشرفی دے دی۔ اب بچی بیٹی بادشاہ کو چھوڑ دیا، فقیر کو پکڑ لیا، روز آتی بابا دہی لو جی، دہی تباہ کر رکھ دیا، اشرفی لے کے گئی، کروڑ پتی بن گیا۔ مگر اس کا شوہر سمجھا، اس نے کہا یہ تو کہاں سے لاتی؟ کہا فقیر سے۔ کہا فقیروں کے پاس اتنی دولت، جنگل میں بیٹھے جھوپڑی میں اور دولت لٹا رہے، ہم فقیروں کو کروڑ پتی بنا دیا۔ تو وہ غیر مسلمان تھا مگر سمجھ گیا کہ فقیر با کمال ہے، یہ ہے فقیر، یہ با کمال ابو علی شاہ قلندر۔ اس نے کہا یوں کر، آج تو لے کے جا، کہنا بھائی دہی لو جی، دہی۔ تو حضرت کہیں گے بیٹی رکھ دے، اور اشرفی، اشرفی نہیں چاہیے، دہی دے۔ کہا کیا چاہیے؟ کہ گھر کا چراغ چاہیے، گھر کا دیا چاہیے، گھر کی روشنی چاہیے۔ سرکار دولت تو آپ نے بہت دے دی، شادی ہوئے کو زمانہ ہو گیا، اللہ نے اولاد سے مجھے محروم رکھا ہے، نگاہ کرم فرما دو تو اللہ میرے گھر میں دیا جلا جان جیسا بیٹا دے۔ فقیر مستی میں تھا، فقیروں کی دنیا عجیب ہے۔ یہ اپنے کہتے ہیں سندھی میں کل نے سنیا پہ گالی جاسی گڑ نہ کھا، تم جانتے ہو نا سندھی کہ باتوں سے پتہ نہیں چلتا گڑ میٹھا ہے کہ کڑوا ہے، کھاؤ گے جب پتہ چلتا ہے کہ گڑ میٹھا ہے کہ کڑوا ہے۔ ارے ولی کی چوکھٹ پہ کوئی بھوکا نہیں تو اسے کیا پتا کہ ولی کے وہاں کیا ملتا ہے۔ ہم ولی کو خدا نہیں کہتے، ہم ولی کو عبد کہتے ہیں، بندہ کہتے ہیں، محتاج کہتے ہیں، مگر وہ ایسا محتاج ہے اگر مچل جائے تو دنیا کا نقشہ بدل جائے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتے ہیں تقدیر۔ یہ ولیوں کی شان، یہ ولیوں کا کمال ہے، یہ کمال سب اللہ نے دیا ہے۔ ولی کی شان جتنی ترقی کرتی ہے رب کی عظمت کا دھکا بجتا ہے۔ آج اجمیر شریف میں فلاں منتری آ گیا، فلاں چیف منسٹر، فلاں پرائم منسٹر، نہرو جی آئے، فلاں آئے، فلاں آئے، مودی کا بیڑا تو غرق ہو ہی جائے گا انشاءاللہ، وہ آئے وہ آئے، سب آتے رہے، کیوں جا رہے ہیں؟ غریب نواز نے کسی کو انوائٹ کارڈ دیا، دعوت نامہ بھیجا، اپنے مارواڑی نے پیلے چاول بھیجے نہیں بھیجے؟ دنیا کیوں جاتی ہے؟ مسلمان کب جاتے ہیں؟ اور ہندو بھائی
زیادہ جاتے ہیں۔ پتہ چلا پیارے جہاں میٹھا پانی ہوتا ہے وہاں لومڑی بھی جائے گی، شیر بھی جائے گا، بکرا بھی جائے گا، اونٹ بھی جائے گا، ہر جا کے باشد چشمہ شیریں مرد مور مرد مور گردائم، جہاں میٹھے پانی کا چشمہ چلتا ہے وہاں چمٹی بھی پہنچے گی اور ہاتھی بھی پہنچے گا۔ اللہ کے ولی کی چوکھٹ ہے وہاں مفتی بھی پہنچے گا اور پنڈت بھی پہنچے گا، وزیر بھی پہنچے گا، راجہ بھی پہنچے گا۔ ولی کی چوکھٹ ایسی ہے کہ سب کو جھکنا ہی پڑتا ہے۔ تو ولی کی چوکھٹ پہ جھکے تو یاد رکھو حاجی صاحب، ولی کی شان نہیں بڑی، ولی کے رب کی شان بڑی۔ کہاں گئے پرائم منسٹر صاحب؟ کہاں گئے؟ کہ اجمیر گئے۔ وہ کہاں گئی؟ کہ اجمیر گئے ہیں۔ اجمیر میں کون ہے؟ خواجہ صاحب ہے۔ تو خواجہ کون ہے؟ کہ مدینے والے آقا کا غلام ہے۔ ارے جب غلاموں کی طاقت کا یہ عالم ہے تو آقا کی طاقت کا عالم کیا ہو؟ اور خواجہ کون ہے؟ رب کا کمزور بندہ ہے۔ جب کمزور بندے کی شکتی کا یہ عالم ہے تو رب کی طاقت کا عالم کیا ہے؟ اسلام کی سچائی ہے، اسلام کی صداقت ہے، اسلام کا حسن ہے، اسلام کا نور ملے گا تو اجمیر کی پہاڑیوں میں ملے گا۔ جب نبی کے غلاموں کا یہ عالم ہے تو نبی کا عالم کیا ہو؟ اسلام کے چاہنے والوں کی جب شان ہے تو اسلام کی شان کتنی بے مثال ہو۔ یہ نہیں سمجھتے بھولے کہ اجمیر جانے سے ایمان نہیں جاتا ہے، نادان۔ اجمیر جانے سے ایمان میں جان پیدا ہو، ایمان میں جان پیدا ہو۔ مرید کا دامن پکڑنے سے، تاج حسین کا دامن پکڑنے سے جان ایمان نہیں جاتا ہے، ایمان میں روح مضبوط ہو۔ یہ نقشے بدل گئے، یہ ماحول بدل گیا، یہ چہرے بدل گئے، یہ صورتی بدل گئی، یہ پیشانیاں بدل گئی۔ چلاتے چلاتے بیچارے مولوی عمریں گزر گئی، ایک نبی کا بیٹا آیا جھوم کے نکل گیا، نقشہ بدل کے چلا، نقشہ بدل کے چلا۔ یہ ولیوں کی شان ہے۔ انہوں نے کہا بیٹی کل آنا، کیا کہنا؟ کل آنا، اور تیرے ساتھ اور جو بچیاں شادی شدہ اولاد سے ابھی محروم ہے ان کو بھی لانا۔ دریا تو دیکھو یار گنگا کی طرح بہ رہا ہے، وہ مانگ رہی ہے اور سب کو دینے پہ تو لائے۔ ارے جو ولی کی شان یہ ہے تو نبی کی جان کہاں ہوگی؟ پوچھو ان بھائیوں سے جن کی عقل ابھی نابالغ۔ ارے یہ ولی کی شان ہے تو نبی کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ بیٹی تو آنا، اور تیرے ساتھ جو خواتین عورتیں جن کو اولاد کی تمنا ہے ان کو بھی۔ وہ نوکری بڑی ہوشیار تھی، کیا کہتے ہیں اپنی گوجر، وہ گئی اس نے اعلان کر دیا، ڈھنڈورا پیٹ دیا۔ تو جن عورتوں کو اولاد کی تمنا تھی بیچاری، مسلمان اور ہندو بھائیوں کی بچیاں سب تیار ہو، دوسرے دن آئی تو فقیر مستی میں بیٹھا، ان کو نہ مال چاہیے نہ دولت چاہیے کچھ نہیں، وہ تو دیوانے۔ پان جانتے ہو اپنے شہر میں لوگ کھاتے، وہ پان کھا رہے، پان کھاتے کھاتے پان کی اوگان نکالی اور یوں توڑا۔ بیٹی بخور بخور بخور، کھا لے کھا لے، دولت نہیں، مٹھائی نہیں، بلکہ پان کا ٹکڑا ایک تھوڑا سا، تو کھاتی جا، کھاتی چلی جا۔ سب کو دیا اور تو نے کھا لیا۔ ایک نزاکت والی تھی، اس نے لے تو لیا، بیٹی نے کھایا تو مٹھی میں چھپا دیا۔ کہا بیرو جاؤ بمقصد مرام خواہی سے جاؤ، اللہ تمہیں اپنے مقصد میں کامیابی عطا کرے۔ فقیر گفتہ اللہ حبوت گرچہ حلقوم عبداللہ حبوت، اللہ کے ولی کا کہا رب کا فیصلہ ہے، زبان بندے کی ہے، فیصلہ رب کا۔ جاؤ جاؤ بیٹی، اللہ تمہیں کامیابی دے، مراد تمہاری پوری ہوگی۔ عورتیں چلی گئی، اللہ نے نوازا، سب امید سے ہو گئی۔ 9 مہینے کا وقفہ پورا ہوا، چاند جیسے سب کو بیٹے، کہیں بیٹی نہیں بیٹے۔ ارے فقیر کے پان میں جب یہ کمال ہے تو فقیر کی جان میں کتنی کمال ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو؟ ہم ادھر الٹا نہیں لے کے